تو سب سے پہلے میری نصیحت اپنے عزیز طلباء سے جو فارغ ہو رہے ہیں ان سے یہ ہے، خدا کے واسطے اپنے آپ کو فارغ التحصیل نہ سمجھیں کہ آپ تحصیل علم سے فارغ ہو گئے. نہیں، آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے. اور میٹریکولیشن کیا ہے؟ کالج میں جانے کا دروازہ ہے. کالج میں جائیں گے، اب یہ بالکل ابتدائی چیز ہے. آپ نے دورہ حدیث پڑھ لیا، ابتدائی چیز ہے. لوگ کچھ بھی سمجھیں، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا. میرے عزیز ساتھیوں، کیسے حاصل کریں گے آپ کے اوپر دستار فضیلت رکھنے کا مطلب یہ ہے اساتذہ نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے. اب آپ چلیں گے نہیں، انشاءاللہ دوڑیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنا میدان بہت محدود کر لیا اور آپ نے مطالعے کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، اساتذہ سے رہنمائی لینے کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، تو یہاں پر بھی آپ ناکام ہو جائیں گے. اس وقت ہمارا المیہ، ہمارا سے مراد ہمارے مدارس اور ہمارے طلبہ کا المیہ یہ ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے. فتح الباری، عمدۃ القاری اور اسی طریقے سے تاریخ ابن عساکر، سیر اعلام النبلاء، یہ کتنی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے؟ 70 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ ابن عساکر. کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ اور اس وقت موجود ہے. یہ نہیں کہ نایاب ہو، کمیاب ہو، نہیں، بلکہ اگر آپ خرید نہیں سکتے تو آپ کی ہتھیلی میں پوری تاریخ ابن عساکر. ایسا نہیں ہے کہ کون پڑھے گا اس کو؟ اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے تو آپ کے علم کے اندر ترقی کیسے ہوگی؟ اساتذہ نے آپ کو کچھ کلیات تو سکھا دی، آپ کے اندر علمی تھوڑا سا ذوق تو پیدا کر دیا، لیکن اس ذوق کو مہمیز دینے والا، اس کو آگے بڑھانے والا یہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ یقیناً آپ کو دن رات ایک کرنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا. پہلے آپ ایک محدود دائرے میں مطالعہ کرتے تھے، اب آپ کو اپنا دائرہ بڑھانا ہوگا. آپ کو علم کلام جو آپ پڑھ چکے ہیں، علم العقائد جو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کی درس نظامی میں جو آپ کی کتابیں ہیں نصاب میں، ان کتابوں سے اوپر جانا ہوگا. آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا. آپ کے سامنے سمندر ہے، دریا ہے، اور آپ کو تیراکی سکھا دی گئی ہے. اب آپ اس سمندر کے اندر ڈبکی لگائیں، غواصی کریں اور موتی نکال کر لائیں. یہ آپ کو راستہ ہم نے بتایا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو موتیوں کو چننے کے بجائے صدف اور خول کو دیکھنے کے اندر آپ نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اور اپنے ہاتھ میں قیمتی سے قیمتی موبائل ہاتھ میں لے کر صرف اوپر نیچے اسکرول کرتے رہے، تو سمجھ لیجئے آپ کی آدھی زندگی نہیں، پوری زندگی برباد ہو گئی. میرے عزیز ساتھیوں، بہت دل کی گہرائی سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ موبائل اور موبائل کے اندر جو پروگرام ہیں، خاص طور پر فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور اسی طریقے سے انسٹاگرام، ٹویٹر، دنیا بھر کے پروگرام آپ کو علم دینے والے نہیں ہیں. آپ کو علم دینے والے یہ نہیں ہیں. آپ کے پاس آپ کے آبا و اجداد کی جو کتابیں موجود ہیں مطبوعہ، یہ آپ کو کام آئیں گی. آپ کے آبا و اجداد کی ابھی میرا اندازہ یہ ہے کہ 90% کتابیں مخطوطات کی شکل میں ہیں. ہمارے آبا و اجداد کی جو کتابیں اس وقت مطبوعہ ہیں، اور ابھی جو غیر مطبوعہ ہیں مخطوطے کی شکل میں ہیں، 90% مخطوطات کی شکل میں ہیں. کون دیکھے گا ان کو؟
آپ موبائل اسکرول کر کر کے، موبائل اسکرین کے اوپر اپنے وقت کو ضائع کر کے آپ کبھی بھی کسی موتی تک پہنچ سکیں گے؟ میرے عزیز ساتھیوں، آج سے اپنے موبائل کے اندر اگر رکھو بھی، فیس بک کو ڈیلیٹ کرو، یوٹیوب کو ڈیلیٹ کرو، اس کے اوپر پابندی لگاؤ، واٹس ایپ کے اوپر پابندی لگاؤ، نہیں تمہیں نہیں دیکھنا ہے۔ دیکھیے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں آپ، اس کا ایک مرحلہ ہے، اس کو اس طرح استعمال کریں جیسے ہم بیت الخلاء جاتے ہیں۔ بیت الخلاء بہترین بنایا گیا ہو اور اس کے اندر سونا چڑھایا گیا ہو، دیواروں میں، ٹوٹیوں میں، تو اس میں WC میں، کموڈ میں اگر سونے کا جڑاؤ بھی ہو، میرے ساتھیوں کون شخص ہے غیر ضروری طور پر بیت الخلاء میں بیٹھے گا؟ ہے کوئی؟ وہ تو ضرورت کی وجہ سے ناگزیر طور پر کوئی بیت الخلاء جاتا ہے، اور جب فراغت ہو گئی جلدی سے جلدی وہاں سے نکلنے کی فکر ہوتی ہے، چاہے وہاں پر دنیا بھر کی رونق موجود ہو۔ میرے دوستو، اس جدید ٹیکنالوجی کو آپ ضرور استعمال کریں، لیکن بیت الخلاء کی طرح استعمال کریں۔ آپ کے اندر صلاحیت اس وقت آئے گی جب آپ انما الاعمال بالنیات کو ڈھونڈنے کے لیے سافٹ ویئر پروگرام کی مدد کے بجائے جب ایک ایک کتاب کو کھول کھول کر دیکھیں گے، صفحات پلٹیں گے، آپ کی انگلیوں کے اوپر درد ہوگا اور آپ کی آنکھیں تھکنے لگیں گی، اس وقت آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ کلک کیا کمپیوٹر پہ، اور یہ نہیں کہ موبائل پہ کلک کیا اور آپ کے سامنے جو ہے ہاتھ باندھ کر سارے نتائج آ گئے، رزلٹ سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا، اور آپ سمجھنے لگے اپنے آپ کو علامہ، یہ تو علامہ گوگل ہوا۔ آپ کیا ہوئے؟ آپ کیا ہوئے؟ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں نا، جو بنیادی صلاحیت ہے، گوگل نہیں، آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ ایک چیز کو سرچ کرتے ہیں گوگل میں، اور آپ کے سامنے 85 رزلٹ آ جاتے ہیں اس کے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز تک آپ پہنچیں گے، گوگل ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچ سکا، نہیں پہنچ سکا۔ کتنے سارے مراجع ہیں، کمپیوٹر کی زینت ہے ہی نہیں ہے نیٹ میں موجود، تو آپ تو اور پھر نیٹ کے اندر جو کچھ موجود ہے ہمہ شمہ ہر شخص اپلوڈ کر رہا ہے، اس کا استناد کی کیا حیثیت ہے؟ مستند کہاں سے ہے؟ آپ کو چاہیے مستند۔ کلمتانی حبیبتانی للرحمن، آپ نے ابھی حدیث پڑھی، بخاری شریف میں کتنی جگہ ہے اور کن الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے؟ بخاری شریف کے علاوہ اصول ستہ کے اندر کون کون سی کتابوں میں ہے؟ اصول ستہ کے علاوہ دیگر متون حدیث میں کیا ہے؟ اور ان کے اندر کون کون سے راوی ہیں؟ اور انداز، تعبیر کا انداز کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر ہے یا نہیں؟ اور اس تقدیم و تاخیر کا فائدہ کیا ہے؟ یہ چیزیں آپ کمپیوٹر سے دیکھیں گے یا یہ کہ خود نکال کر دیکھیں گے؟ بڑا فرق ہے۔ آپ اگر کمپیوٹر سے نکال کر دیکھیں گے تو آپ کے اندر صلاحیت ذرہ برابر نہیں آئے گی، اور اگر آپ کتاب کے ورقے پلٹیں گے اور کتاب کے ورقے پلٹنے کی آواز آپ کے کان میں آئے گی، بخدا اگر آپ صاحب ذوق ہیں تو آپ کا خون بڑھے گا، آپ کا خون بڑھے گا۔ آپ وہ فرحت محسوس کریں گے، وہ خوشی محسوس کریں گے، کسی حدیث کی تخریج کر کے، کسی لغت کی تحقیق کر کے آپ وہ فرحت اور وہ انبساط، وہ خوشی محسوس کریں گے کہ بادشاہوں کو اپنی بادشاہت کے اوپر ایسی فرحت، ایسی خوشی نہیں محسوس ہوتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ تمام اساتذہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ کے ساتھ یہ نصیحت کر رہا ہوں، خدا کے واسطے اپنے آپ کو عالم مت سمجھنا، اور اب یہ سمجھنا کہ ہم حقیقی معنی پر طالب علم ہوئے ہیں اور اب ہمیں کام کرنا ہے۔ اور کام کرنے کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ مطالعہ کرتے جائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں
کہ جب آپ اکیلے مطالعہ کریں گے، کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر مطالعہ کریں گے یا کمپیوٹر کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر مطالعہ کرتے جائیں گے، مطالعہ تو ہو جائے گا، لیکن ایسا زیادہ مطالعہ اور ایسا الٹپ مطالعہ اور ایسا بے مہار مطالعہ کہیں آپ کو گمراہ نہ کر دے۔ اس وجہ سے جہاں آپ مطالعہ کریں وہاں پر آپ پورے تیقظ کے ساتھ مطالعہ کریں، جو شکوک و شبہات آپ کو ذرا بھی کچھ محسوس ہو فوراً نوٹ کریں اور فوراً اسی دن کے دن اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں۔ اس طریقے سے آپ مطالعہ کریں گے، اساتذہ کی رہنمائی لیں گے، آپ کے علم کے اندر برکت ہو۔ اس طریقے سے آپ مطالعہ کریں گے، کمپیوٹر کا آپ جو ہے ذریعہ اختیار نہیں کریں گے، آپ کا ذہن اور آپ کا حافظہ بڑھے گا۔ اور اگر کمپیوٹر دیکھنا شروع کر دیا اور انٹرنیٹ سے مدد لینی شروع کر دی، خواہی نہ خواہی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، راضی ہوں یا ناراض ہوں، آپ کے سامنے ننگی عورتیں آئیں گی یا نہیں؟ ننگی عورتیں آئیں گی تو آپ کا حافظہ کہاں جائے گا؟ حافظے کے لیے سب سے خطرناک ترین چیز گناہ آلود زندگی ہے، گناہ ہے، اور آپ کی نظر کا گناہ اس طرح گناہ ہو رہا ہے کہ آپ کو تو لوگ سمجھ رہے ہیں پاک پوتر ہے، مقدس ہے، آپ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اور آپ کس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ بدترین لوگ بھی ایسے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو طالب علم بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں، آپ کے سر پر ہم نے پگڑی رکھی ہے، یہ دستار فضیلت ہم اس کو کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ دستار فضیلت نہیں، میں دستار ذمہ داری کہہ رہا ہوں۔ یہ دستار فضیلت نہیں، آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ کس چیز کا ذمہ دار؟ امت کی کشتی کے کھویے ہیں آپ، امت کی کشتی کو کھینے والے اور اس کو چلانے والے آپ ہیں۔ امت کی کشتی کو کون پار لگائے گا؟ وہ شخص جو پگڑی پہنا رہے؟ نہیں، اس کو تو ہر وقت یہ فکر ہوگی میری جان رہے نہ رہے، میرے ساتھ کشتی میں جو سوار ہیں ان کی جان بچ جائے۔ ایسا نہیں۔ آج ہمارے لوگوں کے اوپر کس کس طریقے سے بے دینوں کا حملہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے بے دینوں نے ہمارے لباس پوشاک سے لے کر کلچر، تہذیب، ثقافت، کون سی ایسی چیزیں جو چھوڑ دی ہو، اور اس کو دھڑلنے سے ہمارے نوجوان نہ کر رہے ہوں، ایسی کون سی چیز ہے؟ یعنی گناہ آلود چیز جس کے بارے میں تمام آسمانی مذاہب متفق ہیں، بے حیائی ناجائز ہے نا؟ بے حیائی ناجائز ہے۔ اسی بے حیائی کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا گیا یا نہیں؟ اسی بے حیائی کو وائٹ ڈے کا نام دیا جا رہا ہے، بلیک ڈے کو۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور ماں باپ کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرنے سے بچوں کو باک نہیں، کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھائیوں بہنوں کے درمیان بدکاری کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان بدکاری کا رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب گوگل سرچ کریں، آپ کے علامہ گوگل صاحب سب کچھ بتا دیں گے۔ ایک ادنا کلک پورا یورپ ننگا ہو کر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ کون ان چیزوں کا ذمہ دار ہے؟ ہمارے عقائد ختم ہو گئے، قرآن و سنت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے۔ کہاں سے؟ وہ تعلیمی ادارے جن کو تعلیمی ادارہ کہا جاتا ہے، ان تعلیمی اداروں کے اندر آپ جا کر دیکھیں، وہاں کے لیکچرر، پروفیسر اور معلوم نہیں بڑے بڑے القاب والے، پی ایچ ڈی اور اس سے اوپر کی ڈگری ہولڈر، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دین اسلام کو
شکوک و شبہات کا مرکز اور آماجگاہ بنا رہے ہیں. یہ ہمارے تعلیمی مراکز کا یہ حال ہے. میرے ساتھیوں، کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ ہمارے اکابرین نے مرجئہ کا مقابلہ کیا یا نہیں؟ معتزلہ کا مقابلہ کیا یا نہیں؟ جہمیہ، معطلہ، مشبہہ، ان کا مقابلہ کیا یا نہیں؟ جس دور میں جو فتنہ آیا اس کا مقابلہ کیا. اور الحمدللہ ہم انہی آباء و اجداد کے نام لیوا ہیں. بالسند المتصل سے لے کر کہاں تک ہم سند پہنچا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک کڑی کر کے ہم اپنی سند کو پہنچا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ عز و جل سے یہ علم حاصل کیا. ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے، ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے. لیکن آج ہمارے ہوتے ہوئے دین کا کیسا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. آپ کے اندر صدیق اکبر کا ولولہ ہونا چاہیے، جنہوں نے اعلان کیا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے زندہ ہوتے ہوئے دین کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، آپ انہی ابو بکر صدیق کے نام لیوا اور پیروکار ہیں. ہم نے آپ کو جو کچھ پڑھایا ہے وہ انہی کی اتباع میں پڑھایا ہے، انہی کے مزاج کو پڑھایا ہے. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی مرتضیٰ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدلا ہے، ہم نے آپ کو ان کے ساتھ جوڑا ہے. آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو مرعوب نہ کریں. آپ مرعوب ہونے کے لیے نہیں، سینہ تان کر آگے بڑھنے کے لیے ہیں. اللہ نے تو کہہ دیا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ تمہیں دیکھ کر ہنسیں گے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان کے قریب سے جب تم صوفی بن کر گزرو گے ایک دوسرے کو ٹھوکا دیں گے، دیکھو صوفی جا رہا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور گھر جا کر تمہارا ٹھٹا اڑائیں گے کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں. تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم نام لیوا ہیں ابو بکر صدیق کے، امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام عز الدین عبد السلام کے، امام ابن تیمیہ کے، شاہ ولی اللہ کے. ہم نام لیوا ہیں اور ہم براہ راست الحمدللہ فکر کے حامل ہیں حجت الاسلام قاسم نانوتوی کے، فقیہ النفس قطب الارشاد حضرت گنگوہی کے، حضرت تھانوی کے، حضرت مدنی کے. ہم ان کے نام لیوا ہیں. آپ کو مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. زمانہ جتنے بھی جتن کر لے اور روپ بدل بدل کر آئے، آپ کے سامنے واللہ کچھ نہیں ہے اگر آپ کے اندر عزیمت ہو. آپ کے اندر عزیمت ہو. ایک طرف آپ کے اندر تواضع ہونی چاہیے، دوسرے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو علم کیا ملا ہے اور یہ علم آپ کو کہاں لے جا رہا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفعت اور بلندی دینے کے لیے یہ علم سکھایا ہے. اگر آپ اس علم کے ہوتے ہوئے پستی کی طرف گئے تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات تمام طلبہ سمجھ رہے ہیں؟ میں طلبہ سے مخاطب ہوں. میرے عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں آپ کو پریشانی آئے گی. اب آپ دورہ حدیث سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد میں عملی میدان میں جب جائیں گے معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، اور معلوم نہیں کیا کچھ پریشانی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ان مشکلات کا سامنا صرف آپ کو ہو رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے شمائل میں بھی پڑھا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کی وجہ سے وہ ایذائیں پہنچائی گئی ہیں، دنیا میں کسی کو وہ ایذائیں نہیں پہنچائی گی. مجھے وہ ڈراوا اور دھمکاوا دیا گیا ہے، کسی اور کو ایسا نہیں ڈرایا گیا. آپ تو ان کے نام لیوا ہیں، آپ کے اوپر بھی حالات آئیں گے، سونامی کا طوفان آپ کی طرف بھی آئے گا، لیکن
اب آپ کی عظیمت کو دیکھنا ہے کہ آپ ان حالات کے اندر اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کس طریقے سے ڈٹ کر رہتے ہیں۔ آپ کو معاشرے کے اندر مدغم ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ کو معاشرے کا دھارا بدلنا ہے، دھارا بدلنا ہے۔ اور یہ ممکن ہے کیسے؟ عظیمت سے، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر کے، علم کا دامن پر سے وابستہ ہو کر، علم کے دامن کو پکڑ کے۔ میرے دوستو، کبھی بھی مطالعے سے جی نہ چرائیں، اور کبھی بھی معلومات کو آگے بڑھانے سے آپ نہ کترائیں، بلکہ یہ آپ کے لیے زندگی ہے، روح ہے، بقا ہے، اور آپ کی زندگی کی ضمانت یہی ہے۔ ایک آدمی کی زندگی کی ضمانت کیا ہے؟ کہ دل کے اندر حرکت رہے، دل دھڑکتا رہے۔ آپ کے اندر زندگی کی ضمانت یہ ہے کہ آپ اپنے مطالعے کے سفر کو جاری رکھیں اور اس کے مطابق آپ علم لوگوں کو دیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور میں اور مزید تعبیر نہیں پا رہا میں آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو طالب علم بن کر آگے بڑھنا ہے۔ خوش آئند بات ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ساتھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے فارغ ہو کر آپ یہاں آ کر دینی تعلیم کو اپنا کر مکمل فارغ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ساتھی مستقل طور پر صرف دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جو ساتھی یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں پر کیا ماحول ہے، وہاں پر کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر کیا انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہماری اصلاح کے در پہ ہے نا، کہ مدارس کو قومی دھارے میں لانا ہے، مدارس کو قومی دھارے میں لانا ہے۔ وہ ہمارے انقلاب کے، ہماری اصلاح کے در پہ ہے۔ میرے ساتھیوں، وہ کچھ بھی کرے لیکن تمہارے دل میں تو درد ہونا چاہیے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ تمہارے دل میں تو درد ہونا چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں جتنے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور مختلف جگہوں میں ٹولیاں بنا بنا کر وقت ضائع کر رہے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں دنیا میں، ان کے اندر انقلاب میں کیسے برپا کروں؟ اس کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے حکمت، موعظہ حسنہ، مجادلہ باللتی ہی احسن، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کو بھی کبھی کبھار روپ ایسا ہی بدلنا ہوگا جیسے کہ ان کا روپ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز کریں اور چڈی پہن کر ان کے سامنے چلے جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن نہیں، آپ کو ان کی زبان اور ان کی لینگویج استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے اوپر انگریزی زبان کا طوطی بول رہا ہے، اور جب سے ہمارے اوپر انگریز مسلط ہوئے، آزادی تو ویسے ظاہراً مل گئی، لیکن یہ کہ غلامانہ ذہنیت ہمارے اندر ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی نسل چائنا ہمارے اوپر مسلط ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پر پوش علاقوں میں تو یہ لوگ آ ہی گئے۔ کوئی چڈی میں گھوم رہا ہے اور کوئی کاروں میں جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کاروبار زندگی۔ بتلائیے، ان چائنیز اور ان غیر مسلموں کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کو ہی تیار ہونا ہوگا۔ آپ ان کی زبان جانتے ہیں؟ کسی بھی فن کو ناکارہ نہ سمجھیں۔ ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا، قرآن کا علم اور سنت کا علم، حدیث کا علم، اصل علم یہ ہے۔ جو کچھ فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن و سنت میں، وہ اسی علم دین کی فضیلت ہے، بڑھئی کے علم کی فضیلت نہیں، الیکٹریشین کی فضیلت نہیں، پلمبر کی فضیلت نہیں، طب اور میڈیکل کی فضیلت نہیں، انجینئرنگ کی فضیلت نہیں، ٹیکنوکریٹ کی فضیلت نہیں، بیوروکریٹ کی فضیلت نہیں۔ فضیلت کس کی ہے؟ علم دین کی۔ لیکن کیا آپ بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ انجینئر سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ میڈیکل سائنس سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ان کو بھی مسلمان بناؤ نا، ان کو مسلمان بنا کر آپ وہ کام کریں۔ چائنیز کے سامنے اسلام کو رکھنے والے کون ہوں گے؟ ہمارے تبلیغی بھائی کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن
یہاں تو تقاضا یہ ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کیا ہمارے تبلیغی بھائی، عام تبلیغی بھائیوں کو دین کی یہ بصیرت حاصل ہے جو آپ کو حاصل ہے؟ آپ اگر نہیں اٹھیں گے اور معاملے کو ان کے ہاتھ میں دے دیں گے تو دین کیسے پہنچے گا؟ آپ یہاں سے فارغ ہو گئے، آپ یونیورسٹیز کے اندر ڈگری لے، ڈگری کے بغیر آپ کی بات سنی نہیں جاتی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کے استاد مولانا منظور یوسف صاحب کا اتفاق سے میں استاد ہوں، لیکن میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ میں ایک ملا ہوں. میری بات سننے کے لیے یونیورسٹی والے اور وہاں کے طلبہ اور اساتذہ تیار نہیں. لیکن جب آپ کے نام کے ساتھ پی ایچ ڈی، ڈاکٹر آف فلسفی، اگر یہ ڈگری آپ کے ساتھ لگ جائے تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. آپ حق بات تو سمجھا سکتے ہیں نا. ڈگری بھی آج کی ضرورت ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ دینی تعلیم کی قیمت چکا کر اور دینی تعلیم کی قیمت پر ہم اس ڈگری کو ترجیح دیں. ایسا نہیں. ڈگری حاصل کریں. یونیورسٹیز کی بعض چیزیں نہایت ہی قابل تعریف ہیں. خذ ما صفا ودع ما قدر. جو اچھی چیزیں ان کو آپ لیں، ان کے لینگویج سکھانے کا طرز اور طریقہ، ان کے اسائنمنٹ لکھنے اور لکھانے کا طریقہ، ان کے تحقیقی مقالات کا ایک خاص طریقہ، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. آپ کو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں. کلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو احق بہا. کلمہ حکمت آپ کہیں سے لیں،